بجلی مہیا کرے گا. اگر آپ 1,00,000 میگا واٹ استعمال کرتے ہیں تو وہ 200 سال تک آپ کی ضرورتیں پوری کرے گا. پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کا آلٹرنیٹ دیا, لیکن اس کی پروجیکشن کوئی نہیں تھی. آپ کو پتا تھا کہ وہ کسی کونے خدرے میں کوئی چیز بن بھی جائے, وہ نظر تو آتی ہے نا جب لاہور میں ہو, جب سائیوال میں ہو, جب گجرانوالا میں ہو. یہی سینٹرل پنجاب ہے نا, یہی پاکستان ہے نا, یہاں پہ تو چیز نظر آتی ہے. آپ نے یہاں پر اپنے 2 پروجیکٹ لاہور کے اندر شروع کیے. آپ نے اورنج ٹرین شروع کی, آپ نے میٹرو بس شروع کی. بہت اچھا ہے, لوگوں کو اچھی سہولتیں ملنی چاہیے, سفری سہولتیں ملنی چاہیے, ٹرانسپورٹ بہتر ہونی چاہیے, لیکن اس کے لیے اتنا اربوں خربوں کا پروجیکٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ آپ نے کرنا تھا تو پوری دنیا میں جیسے بس لین ہے, آپ بس لین بناتے, اس میں بس چلتی, آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے کہ یہ ایمبولینس کے لیے اور بسز کے لیے لین ہے, اس میں دوسرے لوگ نہ جائیں. آپ نے اس ذمہ داری سے خود کو بری الذمہ کیا اور لوگوں کے سر پہ آپ نے اتنا بڑا ایک پہاڑ قرضے کا کھڑا کر دیا, جو آج اورنج ٹرین اور میٹرو کی شکل میں ایک جو ہاتھی آپ نے دروازے پہ باندھ لیا ہے, جس کی سبسڈی کی مد میں اربوں روپے سالانہ جو ہے وہ ضائع ہو رہے ہیں. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ وہی پیسہ جو ہے وہ اگر آپ نے لاہورے میں لگانا ضروری تھا تو اس سے آپ اپنے ہاسپٹلز کی حالت بہتر کرتے. آج آپ کسی ہسپتال میں جائیں تو وہاں پہ کیا حالت ہے؟ آپ سروسز چلے جائیں, آپ نیو ہاسپٹل چلے جائیں, آپ جنرل ہاسپٹل چلے جائیں, آپ جناح ہاسپٹل چلے جائیں, ان ہاسپٹلز کو اپ گریڈ کرتے, نئے ہاسپٹلز بناتے, آپ باقی کام کر سکتے تھے. لیکن آپ کی چونکہ وہ ترجیحات نہیں ہیں, آپ نے وہ کام نہیں کیے اور آپ اپنی انا کے اندر رہتے ہوئے یہ کام کرتے رہے. آج آپ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈیل نہیں ملی. پاکستان پیپلز پارٹی کو نہ آپ کی ڈیل سے خطرہ ہے, نہ آپ کی ڈھیل سے خطرہ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ایک سیاسی جماعت ہے. ہم آپ کا سیاسی سطح پر مقابلہ کریں گے جیسے پہلے کرتے رہے تھے. پاکستان پیپلز پارٹی کا کارکن گالی نہیں دیتا, پاکستان پیپلز پارٹی کا کارکن پگڑیاں نہیں اچھالتا, پاکستان پیپلز پارٹی کا جیالہ کسی کی ساکھ کو نقصان نہیں پہنچاتا. آپ کا مقابلہ کسی اناڑی کھلاڑی سے نہیں ہے, اب آپ کا مقابلہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے, اور انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی آپ سے مقابلہ کرے گی, سیاسی میدان میں کرے گی, اور کسی خوف اور خطرے سے نکل کر کرے گی. اور آنے والے الیکشنز میں پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو ایسا سرپرائز دے گی کہ آپ کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی. یہاں اس ملک کے اندر انارکی کی, انتشار کی سیاست بہت ہو چکی ہے. اب وقت ہے اس ملک اور صوبے کو آگے لے کے چلنے کا. انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی اس کو بہتر انداز میں آگے لے کے جائے گی. بہت شکریہ. دیکھیں جی, آنے نہ آنے کا تو ان کا اپنا فیصلہ ہے. اس پہ اگر کسی نے کہا ہے تو اس کی قیاس آرائی ہو سکتی ہے, یا حالات کو دیکھ کر وہ یہ بات کہتے ہوں گے کہ حالات نہیں لگتے یا آثار نہیں لگتے ان کے آنے کے, کیونکہ اس سے پہلے کئی ایسے واقعات حلقے کے اندر ہوئے جب میاں شہباز شریف صاحب اپنے حلقے میں گئے موبلائزیشن کے لیے, اور وہاں پہ لوگوں نے اپنے مسائل ان کو بتائے. جس انداز میں وہ مسائل بتائے, وہ پورے ٹی وی چینلز کو دوسرے دن صفائی کے لیے چند لوگوں کو بلا کر اور وہ دکھانے پڑے کہ وہ یہ بات کرنا چاہتے تھے. تو وہ حالات دیکھ کر شاید کسی نے کہا ہو کہ لگتا نہیں ہے کہ وہ آئیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کی تو یہ خواہش رہی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو آنا چاہیے. ہم نے تو 2007 میں بھی جب بی بی شہید ہو گئی تھیں اور میاں صاحب افسوس کے لیے گئے تھے, تو میاں صاحب تو بائیک آؤٹ کرنا چاہتے تھے. جناب آصف علی زرداری صاحب نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ نہیں, ہم کسی کے لیے راہ ہموار نہیں کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی اور آپ, ہم مل کر
اس ملک میں سیاسی جو راستے ہیں ان کو ہموار کریں گے اور ہم الیکشنز میں ضرور جائیں گے. ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں, وہ تشریف لائیں. پیپلز پارٹی ان کے بغیر سیاست کو ادھورا سمجھتی ہے. دوسری بات ہے جب پرائیویٹائزیشن کی آپ نے بات کی, پرائیویٹائزیشن جو ہے ان کا تو یہ تو جب آپ کا 16 مہینے کا جو ٹینیور تھا وہ ختم ہونے سے قبل آپ نے قانون میں ان کو پرائم منسٹر سمیت ان کو اختیار دیے گئے تھے کہ وہ جو کام موجودہ گورنمنٹ کر سکتی ہے تو وہ نگران صدر بھی کر سکتی ہے, تو یہ تو آپ کی مشکل ہوا تھا. نہیں دیکھیں وہ کچھ چیزیں تھیں جو حکومت اس وقت چونکہ جو حالات آئی ایم ایف کے ساتھ چل رہے تھے یا جو دیگر مالی معاملات تھے یا دیگر جو کچھ تھی ان چیزوں کے لیے ضرور دی ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ پرائیویٹائزیشن کے لیے ان کو دے دی ہے کہ آپ پرائیویٹائزیشن کرتے رہیں, اور ان کو ہم نے یہ اختیار دے دیا ہے کہ آپ پنجاب کا جو پیسہ ہے اس کو ایک سوسائٹی کسی پرائیویٹ سوسائٹی کو فائدہ پہنچانے کے لیے آپ استعمال کر لیں, اور یہ چیزیں اس طرح کی نہیں ہیں. لیکن یہ ان کو ضرور اختیارات دیے تھے تاکہ وہ اس سے جو ہے حکومت کے معاملات وہ چلا سکیں. جی استقبال کا جہاں تک تعلق ہے جی ان کا ابھی یہ تعین نہیں ہے کہ انہوں نے ریل میں آنا ہے, جہاز میں آنا ہے, ہیلی کاپٹر میں آنا ہے, لاہور میں آنا ہے, انہوں نے بلوچستان میں آنا ہے, انہوں نے کے پی میں آنا ہے, اسلام آباد میں آنا ہے. جب وہ ان کا ہوگا, اگر ٹائملی انہوں نے کر لیا تو پھر ہم بھی غور خوض کریں گے کہ ان کا کوئی استقبال کرنا. گزارش یہ ہے آپ نے فرمایا کہ کندھا پہلے عمران خان صاحب کے لیے استعمال ہو رہا تھا, نواز شریف, یہ کندھا پنجاب کے لیڈروں کے لیے کیوں استعمال ہوتا ہے؟ کیا دوسرے کوئی اہل نہیں ہے اس کندھے کے, یا وہ دوسرے بیٹھنا نہیں چاہتے؟ ڈومیسائل بڑا میٹر کرتا ہے جی. پنجاب آپ کا 60% ہے, بلکہ پورا پاکستان ہے. پنجاب کا جو ہوگا وہ چہیتا تو ہوگا جی, اور کندھا انہی کے لیے ہونا ہے, عام آدمی کے لیے میرا نہیں خیال بھی کندھا استعمال ہو. یہ بتائیے گا کہ نواز شریف کی واپسی سے یہ تاثر ابھر رہا ہے کہ شاید الیکشن اپنے بر وقت ٹائم پر ہو جائے. آپ کو لگتا ہے کہ ان کے آنے کے باوجود الیکشن نہ ہونے کے کوئی چانسز ابھی بھی ہیں؟ دیکھیں اس کے لیے چونکہ چند ایک جماعتیں ہیں جو یہ سوچ رہی ہیں, جس میں ایک پیپلز پارٹی بھی ہے, اور پیپلز پارٹی کا یہ پرزور مطالبہ ہے کہ بر وقت الیکشنز جو ہیں وہ ہونے چاہیے. اور اس کے علاوہ تو کہیں سے ایسی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا نہیں آتا. لیکن میاں صاحب آئیں نہ آئیں, جی بسم اللہ, الیکشن تو ٹائم پہ ہوں گے. اگر نہیں ہوں گے تو پھر بڑی ایک شدید ریزنمنٹ آئے گی. یہی جو جنوری کا کہا جا رہا ہے, جس کا اناؤنس کیا ہوا ہے الیکشن کمیشن نے,